کہ یہ جو خوشی ہے یہ کس طریقے سے آتی ہے انسان کے اندر, یہ پازیٹیوٹی ہے یہ کیسے آئے گی؟ پھر آگے چلتے ہیں. آئی تھنک تو آپ نے ابھی خود ہی بڑا اچھے طریقے سے ٹاپک کو سیٹ کیا ہے. اس میں آپ نے ایک آٹو پائلٹ موڈ کے بارے میں بات کیا ہے. یعنی جب ہم سلیپ واکنگ کر رہے ہوتے ہیں, سوئے سوئے جی رہے ہوتے ہیں, اور سوئے سوئے جینے سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے ہیڈ میں رہتے ہیں اور ہم سیلف سینٹرڈ ہیں, سیلفش ہیں, چیزوں کو صرف اپنے پرسنل پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں. اور جو ہماری تھوڑی سی اگر اس کو 10-20 سال پرانی دیکھوں تو جو کمیونٹی لائف تھی نا, وہ ہمیں سیلفش نہیں ہونے دیتی تھی, کیونکہ ہم کولیکٹیو گڈ کو دیکھتے تھے اور ہم اپنے ہیڈز میں کم رہتے تھے اور ہمارے اندر احساسات تھے, ہمدردی تھی, دوسروں کو دینے کا ایک ایلیمنٹ تھا. اب جب سے ہم انڈیویجولزم کا شکار ہوئے ہیں, جہاں پر ہم ہر وقت خوف میں رہتے ہیں کہ میرے پاس کتنا بچ گیا ہے, کتنا میں نے ملٹیپلائی کر کے اور بنانا ہے, ہم ایک ریس میں بھاگے چلے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے نہ ہم ہنس سکتے ہیں نہ ہم پریزنٹ ہو سکتے ہیں. تو ایک سائنٹیفک ایریا ہے جو کہ 20-25 سال میں بڑا ہی ریلیونٹ ہو گیا ہے آج کے ہمارے ماڈرن انسان کے لیے, اور وہ ہے مائنڈ فلنس. جب آپ اپنے ہیڈ میں سے نکل کر پریزنٹ مومنٹ میں آتے ہیں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ ریئل کنیکشن, جیسے آپ کا اور میرا ہو رہا ہے, ابھی میں کہیں نہیں ہوں, میں صرف آپ کے ساتھ ہوں, بات چیت کر رہے ہیں, تو یہ ہماری ویل بینگ اور مینٹل ویل بینگ کے لیے بہت بڑا پاورفل سورس ہے, جس میں آپ اور میں اپنی وریز کو سائڈ پہ پارک کر کے صرف یہاں اس لمحے میں موجود ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہر دن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ہیڈ میں سے نکل کے لوگوں کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے اسپاؤس کے ساتھ اس طرح کے مائنڈفل مومنٹس کو اکٹھا کریں اور پھر اپنی خوشی کے لیولز کو چیک کریں. اچھا, یہ موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ جیسے کچھ, اگر جیسے دوستوں کی میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں, سارے دوست بیٹھے ہیں آپس میں, ہنس رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, ایک بندہ پریشان, نہیں میرے تو پاس پیسہ نہیں ہے, پیسہ آئے گا تو پھر میں انجوائے کروں گا. اچھے خاصے مومنٹ کو انجوائے کرنے کے بجائے وہ صرف اس وقت یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسہ کیسے آئے گا, کیونکہ خوشی کو پیسوں کے ساتھ جوڑ لیا ہے. اس پہ کیا کہیں گی؟ آئی ووڈ سے کہ جو مٹیریلزم ہے اور جو کنزیومرزم, اگین میں کہوں گی 30-40 سالوں میں ہی بہت بڑھ گیا ہے. اس نے ہمارے ذہن پہ بہت زیادہ پریشرز ڈال دیے ہیں. تو میں ایک تو ایریا مجھے لگتا ہے کہ پرسنالٹی اور انڈیویجول ڈفرینسز بھی یہاں پر میٹر کرتے ہیں. ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا, اور اگر آپ سٹریس اور ڈپریشن کو بھی بہت زیادہ ڈیپ ڈاؤن, بریک ڈاؤن کر کے دیکھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا بہت سارے حصے اس کے جینیٹکلی بھی آپ کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. تو جو ہمارا ورلڈ ویو ہے, جس نظر سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں, چاہے پیسے کے ساتھ چاہے رشتوں کے ساتھ, اس میں کچھ ہمارے پری ڈٹرمنڈ فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. تو رادر دین ججنگ دیٹ ون پرٹیکولر پرسن اور اے فرینڈ جو کہ بہت بات چیت نہیں کر رہا, آئی تھنک ہمیں اس کو کنسول کرنا چاہیے, اسے انکلوڈ کرنا چاہیے, اسے نان ججمنٹل انوائرمنٹ دے کے اسے بولنے کا موقع دینا چاہیے. اور جیسے اگر آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ پیسے کی کیا حیثیت ہے, تو ریسرچ کے مطابق بہت سارے لوگ اس پر, آج سے نہیں, میرا خیال ہے ہارورڈ میں سب سے زیادہ لمبی جو ریسرچ ہوئی ہے وہ کئی ملٹیپل جنریشنز کے اوپر انہوں نے ایکسٹینڈ کی ہے, اور اس میں یہی ہے کہ انسان کی خوشی کے لیے رشتے جو ہیں نا وہ سب سے اہم ویریبل ہیں, اور جو پیسے کا ایلیمنٹ ہے وہ ایک خاص حد کے بعد اس کا اثر باقی نہیں رہتا. یعنی جب تک آپ کے پاس بیسک نیڈس کو میٹ کرنے کے سورسز ہوتے ہیں تو آپ کے لیے منی ریلیونٹ ہے, بٹ جیسے ہی آپ کے پاس اسٹیبلٹی آ جاتی ہے اور اب آپ کے اکاؤنٹ میں بہت پیسے پڑے ہوئے ہیں, تو وہ بہت زیادہ آپ کی ویل بینگ, آپ کی ہیپینس کے لیولز پر اثر انداز نہیں ہوتا. عورتیں بھی اس طرح سے بڑی انسیکیور ہوتی ہیں, چار اچھی کوئی دوست ہے یا خاندان میں کسی اور کی بہو آ جائے, رشتہ داروں میں آپ بیٹھے ہوئے, سسرال میں بیٹھے ہیں, کسی کی بہو یا پھر آپ کی نند اچھے کپڑے پہن کر آ جائے, اس نے کوئی اچھی مہنگی گھڑی ہاتھ میں پہنی ہو, ٹھیک ہے, یا جوتی اس کے پیر میں اور پرس اس نے اچھا کیری کیا ہو, تو وہ انسیکیور ہو جاتی ہیں, اور اس کے بعد بس وہ یہی سوچتی رہتی ہیں میرے پاس کیسے آئے گا, میں نے کب خریدنا ہے, میں پیسے جمع کروں گی تو ہوگا. وہ سارا کچھ جو ایک لک کو دیکھ کے وہ ایک دماغ میں چیزیں چل رہی ہیں, وہ جو فیملی بیٹھی ہوئی ہے, گیٹ ٹوگیدر چل رہی ہے, وہ جو انجوائمنٹ والا ایک ایلیمنٹ ہے, وہ آپ اس میں حصہ ہی نہیں لے رہے, آپ اس میں حصہ لینا چاہتے ہی نہیں, پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہے, کیونکہ آپ کے دماغ میں تو 10 پریشانیاں, 10 چیزیں چل رہی ہیں. کچھ لوگوں کو پیسے کی چل رہی ہیں, کچھ لوگوں کو چیزیں کی چل رہی ہیں, کچھ لوگوں کو حسد ہو رہی ہے کسی چیز کی. سوشل کمپیریزن جو فضا ہے نا وہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے. سوشل کمپیریزن سے مراد یہ ہے کہ ہاں آپ کے پاس کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے, میرے پاس بھی کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے. جب میں اس چیز کے ساتھ راضی ہو جاؤں کہ جو میرے پاس نہیں ہے اسی میں میری بہتری ہے, تو آئی تھنک ہم ایک دوسرے کو دعا دے سکتے ہیں, ایک دوسرے کے جو ہیوز ہیں ان کے اوپر خود بھی ایڈمائر کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عطا کرے. سو جو آپ کہہ رہی ہیں انسیکیورٹی,
آئی تھنک یہ ہمارے ہاں کلچرل بھی ہے. جیسے اگر آپ جاپان کی ایگزامپل لیں یا ایسے کنٹریز یا کلچرز کو دیکھیں جہاں پر کمیونٹی اور کولیکٹیو ویل بینگ کا جو ہے نا وہ پریکٹس کی جاتی ہے, وہاں پر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ فضا کے پاس کتنی بڑی گاڑی آ گئی ہے اور میرے پاس کتنی چھوٹی گاڑی ہے یا آپ نے کتنا زیور بنا لیا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنی راضی ہیں اپنی زندگی سے, اور میں سیکھتی ہوں آپ سے راضی ہونا. اب ہم نے تو ساری زندگی یہی سیکھا ہے کہ زیادہ زمینیں, زیادہ پیسہ, زیادہ زیور شاید خوشی کا ایک ایلیمنٹ ہے, جس کی وجہ سے ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ایکچولی پیسہ, مٹیریل, جتنی بھی ابنڈنس آپ کہہ لیں, وہ آپ کے اندر کے بلیک ہولز, وائڈس کو بھر نہیں سکتی جب تک آپ خود اپنے اندر جھانک کے دیکھیں نہیں کہ میری ڈیمونک سائڈ کیا ہے. اصل میں بس یہ چیز ایکسیپٹ کرنا مشکل ہے آج کل. مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر بات یاد رکھے کہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے, ہم خالی ہاتھ جائیں گے, جی جی, تو پھر یہ تو بڑی چیزیں آسان ہو جائیں گی. اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنی اس دنیا کو کسی اور دنیا کے ساتھ ان کنیکشن دیکھیں اور اس پہ اپنے آپ کو ریگولیٹ کریں. بٹ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے اندر مطمئن رہنا چاہیے, جو بھی ہے جیسا بھی ہے, آپ کے اندر ایک اپنی گراؤنڈ, اپنی آتھینٹک سیلف کو نرچر کرنا چاہیے. دیکھیں آپ اور میں جس پنجاب کے کلچر سے ہیں, سارا ٹائم ہم عورتیں جو ہیں وہ چٹا نظر آنے کے لیے ہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے کنٹمپرری کزنس کے ساتھ کسی سے ملنے چلے جاؤ, پہلے پوچھ, اچھا آپ سے پہلی بات یہی کریں گے, یار گوری ہو گئی ہو, یار کالی کیوں ہوتی جا رہی ہو, رنگ کیوں ڈارک ہو گیا, وائی از دیٹ, اور یا موٹی پتلی موٹی پتلی. تو یہ دیکھیں نا, یہ بھی کمپیریزنز ہی ہیں نا. یہاں سے آپ نکلیں گے تو اس کے بعد پھر آپ پیسے, گاڑیوں اور گھر کے ملتے ہی کسی کو سب سے پہلے کہتے ہیں یار موٹی ہو گئی ہو, ہاں کہیں گے پتلی ہو گئی ہو, یار واٹ از دس, یہ کیا تعریف ہے, یہ کیا بات ہے, کوئی خوشیاں تو نہیں ہیں. آپ ملتے ہی کسی کو ڈپریشن دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جو ہر وقت کی جو ہمارے ارد گرد کی ہیپننگز ہیں, اس میں سے ہم خوشیاں کیسے حاصل کر سکتے ہیں, یہ تھوڑا سا سلوشن ضرور بتائیں لوگوں کو, ٹپ بتائیں. سلوشن یہی ہے کہ میں نے جیسے کہا, دو باتیں بریک کے بعد بتائیں, ڈیٹیل میں بتائیں, مگر کیونکہ اس کو آپ نے صحیح الیبریٹ کرنا ہے. یہ روزمرہ کی زندگی سے ہم نے کون سی ایسی خوشیاں ہیں جو گریب کرنی ہے جس سے ہم خوش رہیں بس, ٹھیک ہے, پرفیکٹ. اس کا سلوشن آپ نے بتانا ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ انم موجود ہے, سائیکیٹرسٹ ہیں, اور آج ہم یہ بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے روزمرہ کی جو لائف سٹائل ہے آپ کی, اس میں آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں, کس طریقے سے گریب کر سکتے ہیں خوشیاں. اور ٹو یو سلوشن. جی, سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے اندر سیلف ایکسیپٹنس ہے نا فضا, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ کا جو میڈیم ہے اور جس طرح آپ کی آؤٹ ریچ ہے, مجھے لگتا ہے آپ ایک رول ماڈل کا جو ہے وہ کردار ادا کر رہی ہیں. اور جتنا آپ اپنی پرسنل شیئرنگ کرتی ہیں کہ میں اپنی ذات میں کتنی مطمئن ہوں, میں نے کیسے اپنی امپرفیکشنز کو ایکسیپٹ کیا ہے, تو وہ خواتین یا وہ لوگ, وہ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ ان کو ہیلپ کر رہی ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. ایکسیپٹنس کیا ہوتی ہے, جیسے وہ چیزیں جو کہ میں بدل نہیں سکتی, میں اپنی ہائٹ نہیں بدل سکتی کلر, اور ہو سکتا ہے آج کے دور میں اے آئی میں لوگ آپ کو اس طرح کی بہت زیادہ انسینٹیو یا کوکیز دے رہے ہیں کہ آپ اپنی ہائٹ بھی بدل سکتے ہیں, رنگ بھی بدل سکتے ہیں. بٹ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ جو آپ کا بیسک میک اپ ہے, بیسک آپ کا جو اسٹرکچر ہے, وہ آپ کا ایز اٹ از ہی رہے گا. اس کو ہم انکنٹرولبل فیکٹرز کہتے ہیں. تو اگر زندگی کے انکنٹرولبل فیکٹرز کے اوپر میں آمین کر لوں اور مطمئن ہو جاؤں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے اور یہ میں نے خود نہیں چوز کیا اپنے لیے, اور شکر ہے کہ ہم نے اپنے لیے نہیں چوز کیا, تو اس سے کیا ہوگا, آپ کی اپنی لائف میں نا ایکسیپٹنس آ جائے گی. جس بندے سے آپ کی شادی ہو گئی ہے آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں, جو آپ کی بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں, آپ انہیں ایکسیپٹ کر لیں. ہم انفارچونیٹلی ریزسٹنس میں رہتے ہیں, ہم ایک کام کر رہے ہیں, وہاں موجود نہیں ہیں, کہیں اور ہیں مینٹلی, ہم کہیں اور ہونا چاہتے ہیں. تو یہ جب آپ کے اندر الائنمنٹ نہیں ہوتی تو وہ آپ کو پریزنٹ مومنٹ میں یا مائنڈ فلی رہ کر خوشی کو انجوائے کرنے کو ہیلپ نہیں کرتا. دوسرا ایک اور ایلیمنٹ جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ خوشیاں بڑی بڑی گاڑیوں کو حاصل کرنے میں, بڑے بینک بیلنس رکھنے میں نہیں ہے. ہاں دیکھیں نا, خوشیاں چھوٹے مومنٹس میں اگر ایسے بات کروں کہ مجھے اپنی ایک گاڑی جو ہے وہ خوشی نہیں دے رہی, مجھے میرے بھائی کی 2 گاڑیاں تکلیف دے رہی ہیں, ٹھیک ہے, مجھے اپنے کپڑے خوشی نہیں دے رہے, مجھے میری بہن کے جو ہے نا وہ 4 جوڑے مجھے دیکھ کے نا اس سے تکلیف ہو رہی ہے. حسد ہو رہا ہے. واٹ از دس؟ ہاں, اس میں تو آپ ہیومن نیچر کو
بھی آپ کو کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ ہم بنیادی طور پر ایک خوف زدہ, ہمارے اندر خوف جو ہے نا وہ بہت ہمارے فیبرک کے اندر شامل ہے. تو اس خوف کو کیا چیز ریگولیٹ کرتی ہے؟ آپ کا اعتقاد, آپ کا ایمان. جیسے میں بار بار ایکسیپٹنس کی بات کر رہی ہوں, جتنا آپ اپنی زندگی کے ساتھ راضی ہو جائیں, مطمئن ہو جائیں کہ یہی حصہ میرے لیے گاڈ نے چوز کیا. اور مگر ارم کچھ تو حد تک جو پیسہ ہے وہ کنٹریبیوٹ تو کرتا ہے. جیسے اگر کسی کے پاس بالکل گاڑی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور اس کی زندگی میں گاڑی آ جائے, پھر اس کے لیے وہ خوشی کا ایلیمنٹ تو ہوگا نا. ہاں, بٹ آپ اس کی ریسرچ دیکھیں نا کہ وہ خوشی کتنے دن باقی رہے گی. جس دن وہ گاڑی آپ کے گراج میں آ کے پارک ہو جائے گی, اب آپ اس گاڑی کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں, آپ اب اور کچھ سوچ رہے ہیں کہ اس سے بڑی گاڑی کب ملے گی. تو اگر ہم کہیں نا سسٹینیبل لیولز آف ہیپینس کہاں دیکھے جاتے ہیں, وہ ریلیشن شپس میں دیکھے جاتے ہیں. جب آپ کسی کے لیے گاڑی خریدتے ہیں, ٹھیک ہے, لیٹس پٹ اٹ دس وے, کہ آپ نے ایک چیز ہے جو آپ نے اپنے لیے خریدی, لیکن وہی چیز جب آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے خریدتے ہیں, بچوں کے لیے خریدتے ہیں, تو آپ کافی لمبے عرصے تک ہیپیئر رہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری سائڈ اگر میں دیکھوں, جس کو میں بار بار جس کو پریچ کرنا چاہتی ہوں, وہ یہ ہے کہ خوشیاں چھوٹے لمحات میں ہیں, اور وہ انکنڈیشنل لمحے ہیں. وہ کون سے انکنڈیشنل لمحے؟ جیسے آج کل اگر دسمبر کا موسم ہے, دھوپ نکلی ہوئی ہے, آپ ساگ مکئی کی روٹی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, لوڈ ون کے ساتھ کھا رہے ہیں, فینسی ہوٹل میں نہیں بھی بیٹھے ہوئے, تو بھی آپ بہت راضی ہو سکتے ہیں اس ساری ایکٹیویٹی کے ساتھ. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے, یہ جو ساری ہماری, آپ دیکھیں فضا 20-25 سال پہلے, 50 سال پہلے صرف سیلیبریٹیز کو یہ پریویلیج تھی کہ وہ ایک رائلٹی کے طور پہ ٹریٹ ہوتے تھے. اب ہر بندہ اپنی پوسٹ لگاتا ہے اور پریشر اپنے لیے جنریٹ کر رہا ہے کہ میں اب ایسے دکھنا چاہیے, مجھے میرے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے. ہم نے اپنی اصل لائف کو نا بہت فیک بنا لی ہے, جس کی وجہ سے ہم اس کے ٹریپ میں پھنس گئے ہیں. مجھے لگتا ہے جتنی زندگی سادہ ہوگی, جتنی زندگی جینون ہوگی, اتنا ہی آپ خوش رہ سکتے ہیں. اب آپ اس کو جس بھی یارڈ اسٹک کے ساتھ معیار کر لیں, اٹس اپ ٹو یو. کہتے ہیں نا گھر کی ڈیکوریشن پہ بھی, جب آپ انٹیریئر کر رہے ہو, اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر رہے ہو, کہتے ہیں لیس از مور. یس, ٹھیک ہے. اسی طرح لائف میں بھی ہر چیز کا جو شوق ہے, اگر تھوڑا سا لیس ہو ہر چیز کا, تو لیس از مور. اس کو اگر ایکسیپٹ کر لیں تو مجھے لگتا ہے خوشیاں جو ہے وہ جلدی ایکسیپٹ کریں گے, ہم جلدی حاصل کریں گے. اور ایک اور ایلیمنٹ بھی جو آپ نے شروع میں بات کیا تھا, جو انسان اپنے رشتے ہیں, جو لوڈ ونز اور قریبی رشتے ہیں, ان کے ساتھ اگر ہم بار بار معافی کا معاملہ کریں اور معاف کرتے جائیں ساتھ ساتھ, اور جو ان کی اسٹرینتھس ہیں اگر ہم ان کے اوپر فوکس رکھ کے ہر دن کوشش کریں, نہ کہ ان کے بیڈ سائڈس, یا کہ ہر دن میں آپ کو فضا کو نئی فریش آئیز سے کیسے دیکھ سکتی ہوں. لاسٹ ٹائم وین آئی کیم تو فضا واز بزی, دیٹس وائی شی ڈنٹ گیو می انف ٹائم. میں نے ہو سکتا ہے یہ ذہن میں بنایا, ٹھیک ہے. آج میں ملوں تو میں یہ نہیں سوچوں گی کہ او فضا ٹریٹڈ می دیٹ وے. نہیں, جب آپ ساتھ رہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کا ورسٹ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, بیسٹ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارا فوکس بیسٹ پہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہم اس کے بیسٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں کہ یہ مزید اپنی بیسٹ ورژن بن کے نظر آئے. تو یہ نہیں ہوتا کہ جیسے کوئی پرابلم آئے تو انہیں ڈمپ کریں اور آگے چل پڑیں. پرابلم آئے تو اسے ایکسیپٹ کریں, اس کے ساتھ ریزیلینس کا معاملہ کریں. ان کے ساتھ مجھے لگتا ہے معافی خوشی کے لیے بہت بہت بڑا ایک ویریبل ہے. وہ لوگ جو کہ زیادہ خوش رہتے ہیں وہ معافی میں بڑی جلدی کرتے ہیں, اور جب آپ معاف کر کے آگے چلتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایک طرح کا نا سکون سا انٹر ہونا شروع ہوتا ہے. لیکن اگر آپ چیزوں کو اکٹھا کرتی جائیں گی, آپ کی ایموشنل لوڈ اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ سے دن گزارنا مشکل ہو جائے گا, آپ کو فزیکل ڈیزیز کی شکل میں بہت ساری پریشرز آئیں گے. سو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو آپ کا بہت چھوٹا سا سرکل ہے, بہن بھائیوں کا, بچوں کا, اسپاؤس, میاں بیوی کا, ان سے میرا خیال ہے جڑ کے رہنا چاہیے.